کو نجات دی اور مخالفین کو زیر کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس میں اشارہ یہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی تو چلی گئی لیکن سنت کی کشتی موجود ہے، قرآن کی کشتی موجود ہے، ہدایت کی کشتی موجود ہے۔ ہم قرآن و سنت پہ چلیں گے گویا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پہ ہیں، جیسا کہ امام مالک کہتے تھے السنت و سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام سنت کی مثال کشتی نوح کی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جو توحید پہ چلے گا، سنت پہ چلے گا، دنیا میں بھی فتنوں سے نجات پائے گا، موت کی سختیوں سے نجات پائے گا، قبر کی ہولناکی سے نجات پائے گا اور قیامت کی سختی سے بچے گا۔ پھر اللہ نے دوسری مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو بھی اللہ نے آزمایا، آگ میں ڈالے گئے، نجات دی کہ نہیں دی؟ توحید پہ قائم رہے کہ نہیں رہے؟ تو کیا ملا؟ سارے مخالفین زیر ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کتاب اور نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر ہمارا نقصان ہوگا، آبادیاں تباہ ہو سکتی ہیں، کاروبار نقصان ہو سکتے ہیں، بیماریاں آ سکتی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت ایام دیں گے، عافیت کے ایام دیں گے۔ اور اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بچوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہماری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے۔ حدیث آیت پڑھی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، مجرموں سے ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ رب العالمین ضرور یہودیوں سے بدلہ لے گا، اللہ ضرور امریکہ سے بدلہ لے گا، ان تمام لوگوں سے جو دنیا میں فتنہ فساد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ حق ہے، حق کی بنیاد پر مدد آئے گی۔ چنانچہ اللہ نے اس سورت کا خاتمہ کیا، غور سے سنیے ذرا مناسبت۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جس طرح اللہ نے پچھلے نبیوں اور رسولوں کی مدد کی، ہم آپ کو ضائع نہیں کریں گے محمد، اے مسلمان ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بظاہر کفار آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ ہی آگے بڑھیں گے، ہم آپ کو عزت دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہماری راہوں میں محنت کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہم کے اپنے راستے کو ہموار کر دیں گے، اوپن کر دیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اس کا نیٹ ورک پلین میں نہیں کام کرتا، لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ جب دنیا کے سارا نیٹ ورک بند ہوگا اللہ کا نیٹ ورک کھلا رہتا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ چنانچہ چند سال نہیں گزرے کہ اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی یا نہیں دی؟ ہدایت کے راستے کھلے کہ نہیں کھلے؟ مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو بھائی، بدر میں مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ احد میں اللہ کی نصرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے نقصان پہنچا مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں چوک ہونے سے۔ خندق میں اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں؟ حافظہ نے کتنی عظیم آیت پڑھی، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، دشمن نے اوپر سے نیچے سے گھیر لیا۔ کیا مطلب دشمن؟ یعنی یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں پورے عرب قبائل غزوہ احزاب میں ٹوٹ پڑے، جو آج پڑھی گئی آیت۔ ایک طرف سے قریش کا لشکر تھا، دوسری طرف سے غطفان کا لشکر تھا، تقریباً 12,000 کا لشکر تھا، مدینے کو گھیر لیا۔ اور بھی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینے تک مسلمانوں نے خندق کھودی، اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ ہواؤں کے ذریعے اللہ نے مدد کی، لشکروں کو اللہ نے اتارا۔ تو بعد یہ تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مخالفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، تو اسی میں اشارہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور دعا کیجئے کہ میں وہ بات کم سے کم وقت میں مکمل کر لوں، کیونکہ کم وقت میں زیادہ باتیں سمجھا دینا یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے اس کا نام سورۃ الروم ہے، اور سورۃ الروم کا نام روم کیوں پڑا؟ اس لیے کہ روم سے مراد عیسائی، رومی سے مراد عیسائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ روم بن اسفر بن عیسو بن یعقوب بن اسحاق، کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس طرح ہمارے باپ دادے کا نسب چلتا ہے محمد بن فلاں بن فلاں بن فلاں ہے، تو یہ عیسائی لوگوں کے جو بابا تھے، جو ان کے پشت ہاں پشت میں جو سب سے بڑے جد امجد جس کو کہتے ہیں، تو ان کا جو نسب شروع ہوتا ہے روم سے۔ روم نام تھا، روم بیٹا تھا اسفر کا، اسفر بیٹا تھا عیسو کا، عیسو بیٹا تھا یعقوب کا، یعقوب بیٹا تھا اسحاق کا۔ تو اس سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے نسل میں ان کا جد امجد کون تھا؟ روم تھا۔ واضح ہوگی بات؟ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، سبحان اللہ، سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا،
آخری زمانے میں جب مسلمان پوری دنیا میں مار کھاتے رہیں گے، پٹاتے رہیں گے، ہر طرف سے تھپیڑے ان کو لگیں گے، ہر جگہ ذلیل و خوار ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ کچھ تو فائدہ، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جتنے گندے لوگ ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے اور اچھے لوگوں کو اللہ کلین کرے گا، اچھے لوگ جمع ہوتے جائیں گے، سدھریں گے، پٹائی کھانے کے بعد سدھریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوگا، عددی طاقت بھی بڑھے گی، بے شمار عیسائی مسلمان ہوں گے، اسلام دنیا میں پھیلنے لگے گا تیزی سے، اسلام عیسائیوں سے زیادہ بھی تیزی سے پھیلے گا۔ اس بنیاد پر عیسائی مسلمانوں سے صلح کریں گے اور ایک بہت بڑی طاقت سے جنگ کریں گے۔ تو کون سی طاقت ہوگی؟ حدیث میں نہیں ہے، علماء نے کہا، بعد مشائخ سے سنا کہ شاید وہ ایران ہو، کوئی ضروری نہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ نہیں کہ پھر بعد میں آپ ہمارا یہ ہاتھ پکڑ لیں، ہم کو نہیں معلوم۔ علماء کے بیانات سنا، چھوٹا طالب علم، لیکن میں نے بولنے سے زیادہ سننے کی کوشش کی، ہمارا کام ہی تھا علماء کے بیانات سننا، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ بعض نے کچھ کہا، اس سے بحث نہیں، لیکن مسلمان اور عیسائی مل کر ایک بڑی طاقت سے جنگ کریں گے اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ ایک عیسائی کھڑا ہو کر کہے گا غلب الصلیب، آج عیسائیوں کو فتح ہو گئی، صلیب کو فتح ہو گئی۔ چنانچہ ایک مسلمان جذبات میں آ کے اس کو مارے گا، جذبات میں ہر کام نقصان ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ چنانچہ دوسرے عیسائی مل کر اس کو قتل کر دیں گے، پھر اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ختم ہوگا، فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ، وہ تم کو دھوکہ دیں گے اور 80 جھنڈے تلے جمع ہوں گے، 80 جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے ہر 12,000 فوج ہوگی، یعنی 80 جھنڈے سے مراد ہر ملک کا جھنڈا الگ ہوگا، یعنی 80 ممالک کا اتحاد قائم کریں گے۔ دنیا میں 80 ممالک متحد ہوں گے اسلام کے خلاف، 9,11,000 فوج ہوگی، پھر مسلمانوں سے جنگ ہوگی، جس کی تفصیلات حدیث میں نہ اتنا وقت ہے کہ ہم بتا سکیں آپ کو۔ میں اصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس صورت سے مناسبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکی زندگی میں خاص طور سے ایرانیوں کو فتح ہوئی تھی شروع زمانے میں، اور ایرانی مشرک قوم ہے، مجوسی قوم ہے، اور اس وقت دنیا کے پردے پر 2 بڑی طاقت تھی، روم اور ایران۔ تو مکہ کے اندر کافروں نے یہ ہنگامہ شروع کر دیا کہ اب ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی لوگ وہ آگ کی پرستش کرتے تھے اور 2 خدا، ایک روشنی کا خدا الگ اور تاریکی کا خدا الگ۔ اس اعتبار سے مشرک لوگ ایرانیوں سے قریب تھے۔ نمبر 2، ایرانی لوگ بھی، مجوسی لوگ بھی قیامت کا انکار کرتے تھے، مکہ کے لوگ بھی قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لیے کہا کہ اب ہم مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن رومی لوگوں سے، عیسائی لوگوں سے مسلمانوں کو تھوڑی قربت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی پچھلی کتاب توریت اور انجیل پر ایمان لاتے تھے، مسلمان بھی پچھلی کتابوں پر اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح مسلمان آخرت پر ایمان لاتے ہیں، عیسائی بھی ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کا نقصان مشرکین کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی تمنا یہ تھی کہ رومی لوگ فتح یاب ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آواز سن لی اور اللہ نے اس صورت میں آیات نازل کی، الف لام میم غلبت الروم، روم تو مغلوب ہو چکا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، اقرب زمین میں، اقرب زمین یعنی ایرانیوں کا جو ملک تھا وہ مکہ سے دور تھا، اور رومیوں کا جو علاقہ تھا دمشق، حلب، کیا کہتے ہیں یہ دمشق اور حلب اور بیت المقدس جو ہے وہ مکہ سے تھوڑا قریب ہے، ان کے مقابلے میں کہا فی بضع سنین فی ادنی الارض، اقرب زمین میں وہ مغلوب تو ہو گئے، لیکن فی بضع، کہ اللہ نے فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون، لیکن تھوڑے سالوں کے بعد یہ غالب آ جائیں گے، رومی جو ہے غالب آ جائیں گے۔ یومئذ یفرح المؤمنون، مسلمان اس دن بہت خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ رومی لوگ غالب آئیں گے، کیونکہ ایرانیوں نے رومیوں کو ایسی شکست دی تھی کہ بالکل جڑ سے صاف کر دیا تھا، ایسا ظاہری طور پر بالکل ان کا صفایا ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہر چیز میں اللہ نے فرمایا حکمت رکھی ہے، ہم زمانے کو الٹ پھیر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمان درمیان اور کفار مکہ کے درمیان شرط ہوئی، شرط رکھنا کہ اگر مسلمانوں کے نگاہوں کے سامنے 5 سال میں یا 6 سال میں اگر رومی لوگ غالب نہیں آئیں گے تو ہم تم کو یہ رقم دیں گے،
اور اگر رومی لوگ غالب آ جائیں تو مکہ کے کافروں تم کو رقم دینی پڑے گی، شرط رکھی تھی، کیوں یہ اس وقت کی بات ہے جب جوا حرام ہے، جوا حرام نہیں تھا، شرط جائز نہیں آج، ٹھیک ہے۔ لیکن 5 سال یہ 6 سال انہوں نے کہا، حالانکہ اللہ نے کہا بدع ایسے نہیں، بدع کا اطلاق جو 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، 9 سالوں تک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی بولنے میں، لیکن 5-6 سال گزرنے کے بعد جب فتح نہیں ہوئی تو مکہ کے کافروں نے حضرت ابو بکر سے وہ رقم لے لی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کہا بدع سنین کا معنی 3 سے 9 سال تک ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے مدت بڑھائی 9 سال تک یا 7 سال 9 سال تک۔ چنانچہ 7ویں سال جو ہے رومی غالب آ گئے اور ایرانیوں کا صفایا ہو گیا اور بہت بڑی شکست ہوئی۔ ان کا سب سے بڑا بت خانہ جو تھا ایرانیوں کا، جس میں آگ سالہ سال سے سینکڑوں سال سے جل رہی تھی، وہ آگ میں بجھ گیا۔ اور خاص طور سے اس وقت یعنی چند صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین کو بادشاہوں کو خط لکھا تھا، اس موقع پر روم کا جو بادشاہ تھا قیصر، روم کا بادشاہ ہرقل، اللہ اکبر، ہرقل جو تھا اس نے ہم سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ رومیوں کو فتح ہوئی ہے۔ تو اس میں جو بچی کھچی طاقت تھی اس کا صفایا ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں ایک بڑا معجزہ رکھا ہے کہ ایک بڑی طاقت زیر ہو سکتی ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، اور کمزور کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا دے گا۔ چنانچہ اہل تفسیر کی روایت کے مطابق جس وقت مسلمانوں کی لڑائی کفار مکہ سے بدر میں مسلمان 313 تھے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اللہ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی، اور اسی دن یا اسی کے قریب جو ہے اللہ نے رومیوں کو عیسائیوں پر فتح دی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، سارے اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں، پہلے بھی اور بعد بھی۔ اگر کسی کافر قوم کو غلبہ ہوتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ ایمان والوں کو قوت دیتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ایمان والوں کو آزماتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا آیت نمبر 7 میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون، یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ آج دنیا کے پردے پر یہودیوں کا ظلم جو حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی انڈر گراؤنڈ پلاننگ کر رہے ہیں، اور مسلم ممالک کو جنگ کی آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری سازشیں کی اور اپنے بہت سارے نقصان کو بھی برداشت کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں کہ ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، یہ مکر و فریب ان کا ناکام ہوگا اور اللہ رب العالمین حق کو ظاہر فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر مسلمانوں کو کہا کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اسباب تو ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرو، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اس کے بعد وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اللہ ہی کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ صبح سے مراد، شام سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، ایک تفسیر کے مطابق جس ابن عباس نے کہا، اور صبح کے وقت اس سے مراد فجر کی نماز مراد ہے، اور آسمانوں و زمینوں اسی کی تعریف ہے۔ اور چاش کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور ظہر کے وقت بھی، چاش سے مراد ظہر اور عصر کی نماز، وحین تظہرون ظہر کی نماز، یعنی 5 وقت کی نمازوں کا ذکر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 17 سے لے کر 18 تک سورۃ الروم میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیاں بیان کی ہے توحید کی۔ مثال کے طور پر تم تعجب مت کرو اللہ کی قدرت پر، مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ مٹی تو ایسے مارو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسی مٹی سے آدم کو بنایا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے نسل انسانی کا سلسلہ جاری کر دیا، اور انسان جو آسمان پہ چلا گیا، زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا، بہت ساری آبادیوں میں پھیل گیا، اور بہت ساری ایجادات کیے۔ تو یہ ایک مٹی سے اللہ نے انسان کو وجود بخشا اور اتنا باکمال بن گیا۔ وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ حالات کو بدل دے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی توحید کی نشانی میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، لڑکا کہیں کا لڑکی کہیں کی، دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے،
اللہ نے تمہاری جانوں سے تمہارا جوڑا بنایا. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے ہی ان کا جوڑا بنایا ہوا کو. اسی طرح تمہارا جوڑا بھی انسانوں سے بنایا. اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت رکھ دی. پہلے کوئی کسی دوسرے کو نہیں جانتے تھے, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس بن گئے. محبت رکھی اور الفت رکھی. ایک تفسیر مودت کی تفسیر یہ ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات اور رحمت پر اولاد, اللہ کی رحمت کی وجہ سے اولاد ہوئی. یہ اللہ کی توحید کی نشانی ہے. اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کی توحید کی نشانی ہے آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا, 7 آسمان کو بغیر ستون کے, اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا. واختلاف السنتکم, تمہاری زبانوں کا اختلاف, تمہارے رنگوں کا اختلاف. کسی کی زبان ہندی ہے, کسی کی اردو ہے, کسی کی فارسی ہے, کسی کی لاطینی ہے. یا یہ کہ زبانوں کا انداز سب کا الگ, سب کی آواز سب سے الگ الگ ہے. باپ کی آواز بیٹے سے نہیں ملتی ہے, بیٹے کی آواز باپ سے نہیں ملتی. کیا توحید کی نشانی نہیں ہے؟ رنگوں کا اختلاف, نہ بیٹے کا رنگ باپ سے, نہ باپ کا رنگ بیٹے سے ملتا ہے. اللہ نے سب کو الگ الگ رنگ میں, کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اس میں غور و فکر کرنے. ان فی ذلک آیات للعالمین, اس میں علم والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور چند چیزوں کو بتاتے ہوئے بتایا, فاقیم وجہک للدین حنیفا, اے نبی اپنے چہرے کو اس دین کی طرف کیجئے یکسو ہو کر. کیا مطلب؟ اللہ کی توحید کے لیے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کیجئے, ون سائڈ ہو جائیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے توحید پر ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے. نہ کوئی نصرانی ہے, نہ کوئی مجوسی ہے, بلکہ اللہ نے سب کو دین اسلام پر پیدا کیا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں. لہذا اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, اگر توحید پر قائم رہنا ہے نماز کو قائم کرو, اور نماز چھوڑ دو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. آیت نمبر 31, ولا تکونوا من المشرکین, میں سے مت ہو جاؤ. اور جب مشرک ہو گئے, من الذین فرقوا دینهم, مشرکوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اپنی باتوں پر نازا اور فرحاں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی علامت بتائی, نماز کا قیام اور شرک سے دور رہنا اور مشرکین سے دور رہنا. اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, تو دنیا میں جتنا فساد ہے, بگاڑ ہے, چاہے فضاؤں کے اندر فساد ہو, سمندروں میں طغیانی ہو, اور دنیا میں جو بے چینی ہے, اور یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, کاروبار خراب ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کے گناہ ہیں. آیت نمبر 41 سے لے کر 42 تک, خشکی اور تری میں فساد ہوا انسان کے گناہوں کی وجہ سے, تاکہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں دے. اور نمبر 1, گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں. اور اللہ نے کہا کہ روئے زمین میں گھوم جاؤ, جتنی قومی تباہ ہو گئی, برباد ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اکثر لوگ کیا تھے, شرک کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, انسان اگر گناہ کیا, شرک کیا, اس کی سزا قیامت کے دن ملے گی. اور قیامت کے مجرم لوگ قسم کھائیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, ہم تھوڑے وقت ٹھہرے, یعنی صبح سے شام تک, یا صبح سے چاش وقت تک, یا بعض لوگ کہیں گے 10 دن, پوری زندگی معلوم ہوگی, یا بعض لوگ کہیں گے چند گھنٹے میں ہم نے پوری دنیا کی زندگی گزار لی. لیکن جو ایمان والے ہوں گے, جو علم والے ہوں گے, اللہ میدان قیامت میں بھی ان کے پاؤں کو ثابت قدم رکھے گا اور کہیں گے نہیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان, علم والے اور ایمان والے کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث, تم ایک وقت مقررہ تک دنیا میں ٹھہرے. یعنی بتانا کیا ہے, ایمان والے اور علم والوں کو اللہ قیامت کے دن میں گھبراہٹ سے دور رکھے گا, امن اور شانتی میں رکھے گا, سکون میں رکھے گا. تبھی تو کہیں گے کہ نہیں, تم جو کہہ رہے ہو کہ چند گھنٹے ٹھہرے دنیا میں, ایسی بات نہیں ہے. تم مقررہ وقت تک, قیامت تک ٹھہرے, یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اور برزخی زندگی میں بھی اللہ کے علم میں تھے. تم ایک لمبی زندگی تم نے گزاری دنیا میں. تو اس سے معلوم ہے ایمان کی فضیلت ہے اور علم کی فضیلت. اور اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ, ظالموں کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا, ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اور اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, جو علم نہیں رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی علم کے وسائل موجود ہیں, حق موجود ہے, قرآن و سنت کی روشنی موجود ہے, پھر بھی دنیا کی طرف بھاگتے ہیں, دین سے بھاگتے ہیں, علم سے بھاگتے ہیں. اللہ ان کے دلوں پر مہر لگائے گا, اور جب اللہ مہر لگائے گا تو حق بات سمجھنے اور سننے کی صلاحیت سے بھی اللہ محروم کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو علم حاصل کریں اور علم کے مطابق عمل کریں. اور آگے آخری آیت فاصبر ان وعد اللہ حق, جان لو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون, جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں, ہلکا نہ کر دیں. یعنی
لوگ قیامت کے خلاف، جنت جہنم کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت سارے شبہات پیدا کریں گے، تو ہم ان دشمنوں کی سازشوں کے شکار نہ ہو۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ جو انسان آخرت کو سامنے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت کے تمام غموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث من ہم المومون ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ سائر ہمومہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی محبت کے ساتھ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کی بصیرت نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ فجر کی نماز میں جس طریقے سے بعض آیتوں کی تفسیر یا سورت کا خلاصہ ہوتا ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں فجر میں بھی پیش کی جائیں گی، کیونکہ کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے آج میں مختصر انداز میں ہی اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آخری عشرہ گزارنے کی توفیق دے کہ آپ 10 رات جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے سے پہلے رات میں اٹھ کر کے آپ نے کہا، آپ نے فرمایا گھبرائی ہوئی حالت میں کہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، قیامت آ گئی اور اس کے بعد پھر کپکپانے والی قیامت آ گئی، اور یہ اس میں اشارہ یہی تھا کہ جاء الموت بما فی، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آیا۔ اس سے معروف ہوا کہ قیامت کی سختی سے اور موت کی سختی سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قیام اللیل کا اہتمام کریں، جس طرح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائی حالت میں آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ رات میں ماذا انزل من الفتن وماذا انزل من الخزائن، بڑے بڑے فتنے نازل ہوئے آسمان سے اور بڑے بڑے خزانے بھی آئے، کمرے میں سونے والیوں کو کون جگائے؟ یعنی ان کو اٹھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کرے گا، یا چینلوں سے جو فتنے نازل ہوں گے یا ہو رہے ہیں، یا جو برائیاں نازل ہو رہی ہیں، ان کا مقابلہ ہم قیام اللیل سے کریں گے، اور اسی کی ٹریننگ ہے 10 دن۔ من قام رمضان ایماناً کہا، جس طرح رمضان کا قیام کرے گا اس لیے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اسی آپ نے کہا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اور لیلۃ القدر 1 گھنٹے کا لیلۃ القدر نہیں ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے، لیلۃ القدر رات کے اکثر حصے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اگر لیلۃ القدر کا ثواب لینا ہے تو اکثر حصے میں قیام کریں، لمبا قیام کریں، استغفار کریں، اللہم انک عفو تحب العفو عنی، صدقہ و خیرات کریں اور گناہوں سے بچیں اور مسجد میں زیادہ وقت گزاریں، تو انشاءاللہ جس نے لیلۃ القدر پا لیا اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، یعنی ایک لیلۃ القدر 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو دعائیں کریں گے وہ بھی قبول ہوں گی، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سلامتی کی رات ہوتی ہے، شیطان کے فتنے سے سلامتی ہوتی ہے، اللہ کے عذاب سے سلامتی ہوتی ہے، فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ ساری سلامتی ملنے والی ہے۔ اس لیے افضل ترین سنت اور افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ 10 رات قیام کیا جائے۔ جو 10 دن نہیں جگ سکتا ہے وہ 7 راتیں جگیں، 23 سے لے کر 29 تک، یا وہ بھی نہیں تو 5ویں تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کیا کرو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اگر نہ ہو تو پھر یعنی تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش ہو، اور اس میں بھی 27ویں کے زیادہ امکان ہے۔ تو لہٰذا سنت یہی ہے 10 رات قیام کیا جائے، استغفار کیا جائے، دعائیں کی جائے عالم اسلام کے لیے، اپنے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی سے اللہ انہیں نجات دے، غیب کے خزانے سے اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم آخرکم انسکم جنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ یعنی لیلۃ القدر کی مناسبت سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ یاد کر کے حدیث کو یاد کر کے عبادت کیجیے، جب بھی دعا کریں اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ کیا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے تمام بندو انسان اور جنات، اول سے لے کر آخر تک کسی چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہر ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگے۔ کوئی کہے کہ اللہ ہم کروڑ پتی ہو جائیں، کوئی کہے کہ ارب پتی ہو جائیں، ایک مثال دے رہا، کوئی کہے کہ پہاڑوں کو تو سونا بنا دے، کوئی کہے کہ جتنے سمندر ہیں ان کو کیا بنا دے؟ چاندی بنا دے، کوئی کہے کہ نہیں ہم کو ایسی گاڑی دے کہ ہم آسمان کی بلندیت اڑتے ہی رہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اور اللہ ہر ایک کی مراد پوری کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اتنی ہی مثال دی کہ جس طرح اذا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، سوئی کو دیکھا ہے نا، سوئی بھائی، سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہم کو معلوم ہے، سمندر کے اندر سوئی کی کوئی حیثیت ہے؟ سوئی کو ڈالنے سے سمندر کے اندر ڈالیں گے تو کوئی کمی آئے گی اس پانی میں؟ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بلکہ اس کی مثال جیسے حافظ صاحب نے آیت پڑھی
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھیے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام. سورہ لقمان میں پڑھی نا. تمام سمندروں کو اللہ تعالیٰ روشنائی میں تبدیل کر دے, تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ کی بڑائی, اس کی کبریائی ختم نہیں ہوگی, اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. اس یقین سے دعا کیجئے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے, اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے. اگر دنیا ہی میں سب کچھ دے دے گا تو پھر آخرت میں کیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کثرت سے, اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور دوسری دعا اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اور خاص طور سے تاخراتوں میں کثرت سے پڑھیں جس میں لیلۃ القدر کا امکان ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے پڑھیے کہ اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, تو ہمیں معاف فرما دے. میں امید کرتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ, اگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر یہ ابھی سے کمر کس لے کہ ہم کو 10 رات عبادت کرنی ہے, قرآن خوب پڑھنا ہے, صدقہ خیرات کریں گے, وقت ملے تو مریضوں کی عیادت بھی کریں گے. میں کتنا آواز دیتا ہوں مریضوں کی عیادت کے لیے, بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا میرا. یہاں سے اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں, کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, ننگا آدمی رہتا ہے, گناہوں میں لت پت ہیں, نکل کر ان کو بھی دعوت دیں. یہ ساری چیزوں سے آپ کیا ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کا پروموشن کر دے گا اور آپ مقربین میں شامل ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ مرتے ہی روح جنت میں چلی جائے گی, اس مقام پہ جائیں گے. لیکن یہ رمضان کی عبادتوں سے آپ کو مثال سے سمجھایا گیا اسے کہ 2 آدمی تھے. ایک آدمی عبادت میں بہت زیادہ محنتی تھا, علم میں محنتی تھا. دوسرا جو اس کا ساتھی تھا کاہل تھا. لیکن پہلا آدمی جو ہے, جو علم میں محنتی تھا, عبادت میں محنتی تھا, 1 سال پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اللہم انا نسألک من فضلک. دوسرا آدمی 1 سال بعد میں مرا. لیکن پہلا آدمی جو مرا شہادت کی موت, اس کو رمضان نہیں ملا, اور دوسرا آدمی جو مرا اس کو رمضان ملا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جو خواب دیکھا کہ پہلے آدمی جو پہلے مرا شہید, اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا, اور جو بعد میں مرا بستر پر, اس کو پہلے جنت میں انٹری ہو گئی. حدیث سن چکے آپ عصر کے بعد, سنن حدیث بالکل صحیح ہے. صحابہ کے سامنے جب خواب بیان کیا اور اپنے بارے میں کہا کہ مجھے کہا گیا کہ تمہارا وقت نہیں آیا, تم ابھی جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا. بہرحال صحابہ کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا گیا تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا خواب بیان کیا تھا. کہا اما ادرک ھذا رمضان, پہلا آدمی رمضان نہیں پایا, دوسرا آدمی رمضان پایا. نمبر 1. نمبر 2, فصلہ, 1 سال تک نمازیں پڑھی, سجدہ کیا, تو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ رمضان پانے اور نماز اور دعا کی برکت سے آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, ان دونوں کے درمیان اس سے کہیں زیادہ دوری ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے. یعنی پہلے جو علم میں اور عبادت میں محنتی تھا اور شہید ہو کر مرا, وہ سمجھو زمین پر ہے, اس کا درجہ زمین پر ہے, اور 1 سال بعد میں جو مرا اس کا درجہ آسمان پر ہے. تو یہ سب حدیث کس لیے ہے؟ صرف سننے کے لیے ہے یا عمل کے لیے؟ کچھ تو غور کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ توفیق تو مانگو اللہ سے. تو یہ جو نشہ جو ہمارے اوپر ہے, نیند کا نشہ, موبائل کا نشہ, فیس بک کا نشہ, انٹرنیٹ کا نشہ, کھانے پینے کا ڈش کا نشہ, یہ سب جو ہے نشے ہیں. اسی نشے میں رہ جائیں گے اور اسی نشے کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن ذوق اور شوق عبادت کی پیدا کیجئے, عبادت کی لذت اپنے اندر پیدا کیجئے, ایمان کی مٹھاس اپنے اندر بڑھائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے. تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اتنے لوگ جتنے لوگ سن رہے ہیں اور جہاں تک آواز جائے گی, 10 رات عبادت کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہم من التائبین العابدین الحامدین السائحین الراکعین الساجدین الامرین بالمعروف والناہین عن المنکر. اے اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, بھلائی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے, اے اللہ اپنے حدود کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرما. اللہم اجعلنا من الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے والے, استغفار کرنے والے, سچائی بولنے والے میں شامل فرما. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.